الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وحكمه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال الله تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى في كلامه المجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقالوا من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کئی جمعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو شروع ہے اور دے ضمن دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دا تذکرہ شروع ہے جویں انساناں دے ذمے اللہ دے حقوق ہیں ایویں مخلوقات دے حقوق بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی حقوق ہیں بحیثیت نبی. تو پچھلے دو جمعے دو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میں عرض کیتے ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اللہ دے رسول کو رسول مننا سچا اور خاتم النبیین مننا. تو یہ دو حق بیان ہو گئے کہ رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. آج دے جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ تریجا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عرض کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مینو حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، تھانو حق سنن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانبین کو اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور جڑے نہیں آئے اللہ انہوں کو آمن دی بھی توفیق عطا فرمائے. تریجا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے اتباع اور اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول منن تو بعد، نبی منن تو بعد، خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول منن تو بعد تریجا حق یہ ہے کہ آپ دی اطاعت کیتی ونے، فرما برداری کیتی ونے، آپ دا حکم منا ونے. اتباع دے اندر ساری شریعت شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جڑی شریعت سانو بیان فرمائی ہے او دے اوامر اور نواہی کو سمجھوں کہ کیڑے کماں دا کرن دا حکم اللہ دے نبی نے سانو فرمائے اور کیڑے کام نہ کرن دا حکم فرمائے.
جنہ کاماں دے کرن دا حکم ہے انہاں کو اوامر آدھے نے، امر دی جمع اوامر، اور جنہ تو منع فرمائے اس نو نواہی آدھے نے، ناہج دی جمع منع کرنا۔ قرآن دے اندر مثبت اور منفی دہائیں حکم مختلف مقامات تے بیان ہوئے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان احکام نال بھری ہوئی ہے، کیونکہ انسان دی پوری زندگی دا دار و مدار کامیابی دا اتباع رسول تے ہے۔ اگر کوئی انسان خوش نصیب ہے تو وہ ہے جس نو اللہ نے نبی سونے دی اتباع کرنے دا موقع نصیب فرمایا۔ اگر کوئی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی بدبختی تے روے انسان۔ اتنی بڑی شان والا نبی اور رسول اللہ عطا فرمائے، بڑی شان والی شریعت عطا فرمائی، بڑی شان والا مذہب اسلام عطا فرمایا، اس باوجود بھی بندہ جہنم دا بل بن ونے، دوزخ دا بل بن ونے، تو اس تو وڈی بدبختی اور بد نصیبی انسان دی کوئی نہیں۔ جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ، شریعت، دین اختیار نہیں کیتا اور اپنی مرضی کیتی، نافرمانی کیتی، مخالفت کیتی، لوگوں دے آکھے لگ کے یا کہیں غلط مولوی دے آکھے لگ کے یا کہیں غلط پیر دے آکھے لگ کے قرآن اور حدیث دے حوالے نال دین کو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی، تو او دے بارے اللہ قرآن مجید وچ فرمائے کہ ایسا بندہ دن قیامت دے انتہائی غصے چوں سی، اور غصے دی وجہ تو اپنے ہتھاں تے چک پیسی، یعض الظالم علی یدہ، پھر زبان الاغزی کاش کہ میں حضرت محمد دا راستہ اختیار کیتا ہوندا، حضرت محمد مصطفیٰ دی شریعت تے کاش کہ میں زندگی گزاری ہوندی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اگوان کہتا ہے ولم اتخذ فلانا خلیلا، نبی تو ہٹ کے میں کہنوں اپنا دوست محبت دا مرکز نہ بنایا ہوندا تو آج میں کامیاب ہو بندہ۔ تو اتھے بن کے ارمان کرن دا، افسوس کرن دا کوئی فائدہ نہ تھی سنوں۔ تو اس واسطے بندے کو دنیا دے سوچنا چاہیے کہ میرے تے اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ میں نے انسان بنایا ہے، پھر اللہ نے مسلمان بنائے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ یا نبی عطا فرمائے، اور سب تو بڑی شریعت اعظم عظمت والی شان والی شریعت حضرت محمد دی وہ نصیب فرمائی۔ کیوں نہ ہوئے کہ میں دے مطابق اپنی زندگی گزاراں اور آخرت جا کے اللہ دے سامنے اور اللہ دے نبی دے سامنے سرخرو ہو بنا۔ اگر فکر لائق ہو گئی انشاءاللہ بندہ اپنی آخرت نو سنوار سکتا ہے۔ تو جی میں لا خرجی تے بے توجہی تے لاپرواہی تے دنیا دی ہائے ہائے تو بات مشکل ہے، پھر انسان نے اتھے جا کر رومنا ہے، پٹنا ہے اور بڑھنا کچھ نہیں۔ اس واسطے اللہ نے ساری وجوہات بیان فرمائیاں، جہدے وچ اللہ نے فرمایا پیغمبر دے آمن دا مقصد کیا ہے،
اس نے اللہ فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر دے آمد دا مقصد یہ ہے کہ دی اطاعت کیتی ونے، دا حکم منو ونے، باقی کوئی غرض نہیں۔ ساری زندگی بندہ کہ میں صدقے میں قربان تے ایک حکم بھی نہ منے، اس نو اطاعت تو نہیں آدھے نا۔ تو میری گزارش یہ ہے بھئی اطاعت تو پہلے بندہ سمجھے تو صحیح بے نبی پاک نے سانو حکم کیڑا دیتا ہے اور کیڑے کماں تو اللہ دے نبی نے سانو منع فرمائے، تاکہ گل بندہ صحیح طریقے نال عمل کر سکے۔ جڑا حکم نہیں سمجھ سکا یا منہات نو نہیں سمجھ سکا وہ اطاعت کیویں کرے سی؟ یہ مثال سوکھی ہے، میں کہ کئی دفعہ مثال پیش کی تھی کہ والد اپنے پتر نو آکھے بے روٹی گنا تے وہ پانی دا گلاس بھر گنا، یہ مقصد ہے اس پیو دا حکم سمجھا نہیں۔ وہ آکھے جا کے دکان تو سبزی گنا، وہ 2 کلو کھل دے گنا وے، تو کیا ہے؟ والد خوش ہو سی یا ناراض ہو سی؟ ظاہر ہے چھڑا ناراض ہو سی، ہاں الو دا پٹھا آمحق میں تینو کھالا کی، میں تین آکھا پتی گنا، تو کھال دے 2 کلو گن کے آکھنے 1000 تو کلو ہے۔ تو پہلا کام انسان یہ کرنا ہے کہ اللہ دے نبی نے سانو حکم کیڑا فرمائے، کیڑا کام اساں کرنا ہے ایک، تے دوسرا کام ہے کہ کیڑے کام تو منع فرمائے۔ جب اوامر اور منہیات سمجھ آ گئے پھر اس سے عمل کرنا سوکھا ہوا سی۔ تے جی بندہ کہ خیر ہے نبی پا جو کچھ بھی فرمائے ہر کوئی اکھے نہیں کریں دا پیا، یہ آخرت دی بربادی دا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ دن قیامت عذر قابل قبول نہ ہو سی۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق کی جو تریجا حق نبی دا ہے کہ وہ دی اطاعت کیتی ونے، فرما برداری کیتی ونے، وہ دا حکم منا۔ اور اطاعت اور فرما برداری تاں ہو سکتی ہے جو پہلے بندہ سمجھے دا صحیح نا کہ نبی پاک نے کیا حکم فرمایا، کیڑے کاماں تو منع فرمایا۔ تو نبی دی اتباع اتنی بڑی شے ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان اللہ دا محبوب بن سکتا ہے۔ آیت روز سن دے، سارے مولوی پڑھتے ہیں، قرآن وچ موجود ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیت تقریباً ہر کا نام دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تساں اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر شرط ہے کہ میں محمد دی اتباع کروں۔ سو کی جی گل ہے، اللہ پاک نے بڑی عجیب پابندی لا دیتی، تساں میری مخلوق کو تھانوں پیدا میں کیتا ہے، تساں میری مخلوق کو تھوڑی روزی دے انتظام میں کیتے ہیں، تساں میری مخلوق کو زندگی گزارن دے اسباب میں پیدا کیتے ہیں، لیکن یہ ساریاں چیزاں دے ہونے دے بعد میرے محبوب تساں نہیں بن سکتے۔ ساری زندگی میرے آسمان تلے گزارو، میرے محبوب نہیں بن سکتے۔ ساری زندگی میریاں بڑائیاں ہوئیاں نعمتیں استعمال کرو، میرے محبوب نہیں بن سکتے۔ میرے بڑے اسباب استعمال کرو، میرے محبوب نے بن سکتے۔ اللہ جی تھوڑے محبوب تے پیارا بنن واسطے کیڑی شرط ہے؟
اللہ فرمایا میرا پیارا بننے واسطے میں شرط رکھی ہے جو میرے محمد دے پیچھو ٹر گیا ہوں اپنی مرضی نہ کرو اپنے بنائے مسئلے نہ پیش کرو لوگاں دی ڈکھے دکھائی تے نہ جاؤ کہ فلانا جو ان کریندا پہ فلانا جو ان کریندا پہ میں تا حضرت محمد کو شریعت عطا فرمائیے جدا مقابلہ دنیا تے کوئی نہیں پیغمبر بھی اتنی عظمت والا اتنی شان والا کہ علامہ رومی نے اپنا دا تخیل پیش کی دام کہ اگر 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب اگر 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب تا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حضرت محمد تو اپنی جھاتے رہ گئے حضرت محمد دا نا چاون واسطے بھی میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ کستوری نال دھوما تے ود حضرت محمد دا نا چاواں ادب بھی ادب دا حق ادا نہیں تھیندا بے وضو نا کستوری دے پانی نال 1000 بار بشویم دا ہنز مشک و گلاب تا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست وات بھی حق ادا جی شریعت ہوتی بڑی کتاب ہوتی بڑی نہ کتاب دا کوئی مقابلہ کر سکتے نہ شریعت دا کوئی مقابلہ کر سکتے نہ خود پیغمبر علیہ السلام دا کوئی مقابلہ بن سکتے اس واسطے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے میں شرط رکھ دیتی ہے اللہ دا محبوب بننا ہے تو میرے محمد دی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو بندے سمجھنا ہے نا جی ہر معاملے دے اندر ایمان دے مسئلے دے اندر اعمال دے مسئلے دے اندر نماز دے مسئلے دے اندر روزہ دے مسئلے دے اندر زکوٰۃ دے مسائل دے اندر حج دے مسائل دے اندر نکاح طلاق دے مسائل دے اندر تجارت دے معاملات دے مسائل دے اندر ہیں کاروبار دے کہ فصل زمیندارہ کرن دے مسائل دے اندر ہر معاملے بندے ویکھنا جو اس معاملے میرے سونے محمد دا کیا حکم ہے وقت آسی تے وقت کرے اومے جی میں حکم ہوئے تاکہ وہ ثواب بھی بن وجے سنت عمل بھی بن جائے تے اللہ بھی راضی ہو جائے اتنی سوچ کون سوچے رکھے اور سارے تاجر بھی نہیں جی سارے زمیندار بھی نہیں شریعت نے آسانی پیدا فرما دیتی کہ جیڑا بندہ جیڑے کام دے اندر لگا ہے کم از کم ادھے مسئلے تو سمجھ لے نا یہ سوکھا نہیں ایک تاجر ہے وہ تجارت دے مسئلے سمجھ گئے ایک جٹ ہے وہ زمیندار دے مسئلے سمجھ گئے ایویں ایک مولوی ہو امامت دے مسئلے سنبھال کے نے ہر کوئی اپنے اپنے حق جڑے ادا کرنے واسطے مسئلے وہ سمجھ لے کہ میرے سونے محمد دی کیا تعلیم ہے جتے منع فرمایا رک جائے ہے جتے حکم فرمایا کر کے بکھائیں اللہ فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جیڑے کام دا میرا سونا محمد آکھے تو گھن گتا کرو تے جیڑے کلو روک دے وے رک گئے کرو ایسا کنا سوچ ہے بھائی کنا فکر بندہ کرے آجا بھی کم از کم یار شریعت دا پوچھتا گھنا ساڑھے کو لوگ پوچھتے نہیں بھئی پوچھے سے تو بات انہار کرنا پوچھے اس وقت پارو پارو اپنے نفاہ چھوڑو وقت اللہ دا محبوب بندہ کی میں بڑھ سی جی ان تو محبوب نہیں بڑھتا سبحان اللہ اللہ فرمائے میرا پیغمبر انہوں نے سمجھا
کہ درجے پاون واسطے شانہ پاون واسطے بھی شرط ہے کہ آؤ میرے پیغمبر دی اتباع کرو، پریشانیاں کوئی نہ ہو سن، غم کوئی نہ ہو سن، مونجھا کوئی نہ ہو سن، تھانوں میں جنت دے اندر بھیج دیونا۔ صحابی بڑی پریشان حالت دے اندر نبی پاک دی خدمت دی جایا تے آگے عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تھوڑے بغیر ایک لحظہ بھی نہیں گزار سکتے، تے میں تو اپنے کام میں کھڑا، میں نے ایک خیال آ گیا ہے کہ جنت دے اندر تھوڑے اعلیٰ مقام ہو سن، اساں تو پرے ہو ونجنا ہے تے اساں کیویں گزارا تھی سی، ساریاں پریشانیاں دا حل تھوڑی زیارت، سارے دکھاں دا حل تھوڑی زیارت ہے، تے جس ویلے اساں تھانوں دے دیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہوئے تے جنت اللہ نے تھوڑے اعلیٰ مقام بڑھائیں، اعلیٰ شان دے پیغمبروں اچھے درجہ تو سو، اساں تو پرے ہو ونجنا اساں کیویں گزارا کرے سو۔ اللہ پاک نے صحابی دی دل لگی واسطے، صحابی دا دل خوش کرن واسطے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی اور فرمایا میرا سونا پیغمبر صحابی کو آگ پریشان نہ تھی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ دنیا تے حضرت محمد دی اتباع تساں چا کرو، دین قیامت انہاں دے نال میں تھانوں جگہ تا فرما دے۔ کتنا سوکو جی بندہ آنکھیں نہ منے، اطاعت بھی نہ کرے تے آنکھ میں بس نبی دے نال ہوں، این کیویں تھی سی بات وقت نعوذ باللہ۔ اللہ قرآن جڑے فیصلے کی دن غلط ہوئے ساری مرضی تھی سی، تو سمجھ آندی بھی ہے؟ ہاں جی، اس واسطے اللہ نے جتے اطاعت دا حکم فرمایا تے درجہ بیان فرمایا، نال مخالفت کرانا لے دا مقام بے بیان فرمایا۔ فرما مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کہ دنیا دے راہ کے میرے رسول دی نافرمانی کی دی، میرے رسول دی مخالفت کی دی، مومنہ علیہ راستے تو ہٹ کے اپنی زندگی گزاری، اللہ فرمائے میں نو بھی ایسے بندے دی لوڑ کوئی نہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اساں بھی اسنا انہائی ونجن دینا جدے ویندہ پیاؤں دے، تاں نتیجہ نکلے کہ نُسْلِهِ جہنم۔ اندازہ لو تو ساں جی بندے سمجھیں باسی میں خیر ہیں، اگو دروازہ کھلا پہ جن آ جا۔ اللہ شرط رکھی اتباع رسول اور نبی پاک دا تریجہ حق کے اطاعت اور فرما برداری، یہ ذہن چ رکھو، پکا رکھو، واتی میں نہ کھائے سانو ڈسا کہنے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ جنہ لوگاں نبی دی اطاعت والا راستہ اختیار کیتا اللہ انہوں ذلیل نہیں کریں دا۔ جی تو جیڑا بندہ نبی دی اطاعت نہ کرے اللہ اس نے مومن ہی نہیں آدھا، چلو اللہ انہوں ایمان چو کڑ چھٹا ہے، مومن بنانے چو کڑ چھٹا ہے۔ ایک بندہ اہل ایمان مسلمان کافران دے قبضے جا گیا تو اس نے اس نو تنگ کرواتے انہوں نے اس نو بند کر دیتا، اندر ادھے شراب رکھ دیتی، کھانا پینا ادھا بند کر دیتا، بھئی جلے تنگ تھی سی نہ شراب پی سی اپے۔ پھر
رات کا انتظام انہوں نے نہیں کیا کہ ادھی رات تو بعد 12 تو بعد 1 تو بعد انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کا انتظام کیا بھی دے کمرے چڑھ وجے شراب اگے پیتی بیٹھو سی بے ہوش ہو سی بدکاری کربا سی انہوں نے دروازے شروازے بند کر دیتے اس نے بند کر دیتا تو اس تو شراب دے چھڑا ڈٹھا بھی نہیں کیوں کہ اس کا پتہ ہے اس نے کہ شریعت محمدی دے اندر شراب حرام ہے تو خیر دلو ٹائم ہویا 12-1 دا تو پھر نوجوان لڑکی خوبصورت آ گئی سنور کے میک اپ کر کے تاکہ بدکاری دا شکار بھی ہو جائے اس بندے نے چھڑا انہیں ڈٹھا بھی نہیں اس کیا کیتا مسلح تے کھڑ گیا نفلیاں تے شروع ہو گیا تو رکعت پڑھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وات نفلیاں او کہ لیڈو پھیرے بعد کا زنانی یہ ہوں کیوں آخر انسان تو ہے بند مکان بھی ہے شراب بھی پی ہے خوبصورت لڑکی بھی سامنے ہے مکان بھی بند ہے دروازہ بھی بند ہے کیوں نہیں کریں گا گناہ آخر انسان تو ہے سوچنا تو چاہیے تو اس نے لڑکی نے مجبور ہو کے اس کو سوال کیتا اس آگا اسا حضرت محمد دے غلام ہاں اور دی شریعت آدھی شراب حرام ہے اسانو نبی پاک نے 17-18 گھنٹے دا روزہ رکھوا کے ٹریننگ کی تھی کہ بھوک برداشت کر گھنا ہے حرام نہ کھوائے شراب سوا روٹی سوا میری گزر سکتی ہے لیکن استعمال کرے سا تو گناہ ہے میں سمجھے نا ہوں مسلمان گاٹے پہ کڑے شادیاں تے چلتا پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری شادی پہ شراب چلے لعنت ہے تیری زندگی تے نہیں کلمہ حضرت محمد پڑھا اور خوش تھا اور لوگوں نے دسائیں وجہ کہ ایسا بھی شراب پیتا وہ بھی انسان ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم سلیل اور خار ہوئے تارے کے قرآن پھر اس آکھا میرے ویکھ تو صحیح تو دے قرآن دی آیت اگو کھڑی ہوئے تو تا ہے نا آدھا میرے مالک دا میں نو حکم ہے تے حکم بھی اللہ نبی سونے دے واسطے نال سانو دیتے اللہ فرمائے کل للمؤمنین اے میرے پیغمبر مومنہ کو فرما دیو تے کیا فرما دیو کہ یغضوا من ابصارہم جس ویلے کو بیگانہ عورت غیر عورت سامنے آونے تو اکھیں بند چاکی تیاں کرو اس واسطے میں اللہ دا نبی حضرت محمد دا امتیاں اور دی شریعت کو منن والا میں نو اجازت نہیں جو میں تیرے نے ویکھاں ایسا اندازہ لو کہاں ہے مسلمان شیطان وقت پٹیاں پڑھیں نہ ویکھنا انہوں ٹپیاں میں نے چار اس عورت نے جس ویلے اس بندے دی حالت ویکھی اور دا اللہ دا قرآن دا حکم سنا نبی پاک دی سچی محبت ڈٹی نبی پاک دے فرمان دے عمل ڈٹھا تو اس نے باہر نکلن تو پہلے اس نے آگا پھر میں نے بھی کلمہ پڑھا اس محمد جی ہاں آسانو تو قرار دیکھ کے مل ویندے نا بھئی انت مسلمانہ تو ساری توبہ ہے کیڑا رومنا روان یار کوئی انگریز مسلمان تھین تو تبلیغ نال ٹورین تو کہیں شہر جو جماعت گئی ہے نا تو اتھے جڑے پرانے تبلیغی آنا جماعت آلے انہیں جوتیاں چاہیے تو مسیح تھی چڑھ گئے
انہاں نویں مسلمان آکھا بے اللہ دے گھر پاک جوتیاں کیوں کی دی ویندے تساں؟ انہاں آکے تے چوری تھی ویندے مسجد جوتیاں، چوری کون کریں دے؟ ہاں ہن سنا ہے انہاں آکھا وسان وہ ساڈا پہلا مذہب ٹھیک نہیں، اڑے چوریاں تو نہیں تھیندیاں نا۔ اے ثواب کہن تھی اسی تساں دسو جڑے اسلام دے بوہے تے آ کے پیچھا وال گئے۔ جج ہے مرزائی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیس گیا قتل دا، تو جج نے تفتیش کی تھی، تحقیق کی تھی، جرم دی تلاش دا انداز اس نے اپنایا، اس نے آنکھ اس گل سیدھی کر چا میں تیرے حق وچ فیصلہ لکھ دے سا، کوڑ نہ مارے تے اتنے پیسے بھی دے سائیں۔ اس نے گل دسا دیتی، لیکن اس کا ایک بئی شرط بھی میری ہے، جج آکھا مذہب اسلام چھوڑ کے مرزائی ہو ویسے میں تیرے حق وچ فیصلہ کر دے سا۔ تو اس نے لالچ چاہ کے داسی بیٹھا تے مذہب حضرت محمد چھوڑ کے قادیانی والا مذہب اختیار کیتا۔ تو جج نے جلے فیصلہ دیتا تو دے خلاف دیتے اصل قاتل ہی ہوئے۔ ہوں اس نے آکھا بیتا میرے کو مذہب ہی تبدیل کروائے تے میں مذہب اسلام ہی چھوڑا تیرے پیچھو تے میرے خلاف ہے۔ اس آکھا ایسے بےمان دی سنو مرزائیاں کو لوڑ کانی جڑا اسلام نال دغا کرے، مذہب نال دغا کرے، تو ہے دغا بات تو ہی ٹھیک ہے با۔ سارا کیا کردار ہے کہڑے ایسا مسلمان جی؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق سمجھو۔ پہلا حق ہے نبی پاک دا کہ آپ اللہ دے سچے رسول ہیں۔ دوجا حق ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور تریجا حق نبی پاک دے کہ اس نے رسول مان کے دا حکم منو، دی اطاعت کرو، دی فرما برداری کرو۔ اگر نبی دا حکم سمجھ آ گئے تو بندہ نہیں منیندا، بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ کہ رہندا ہے کتنا ہو قرآن بھرا پہ، کیوں بھائی مسلمان کو نماز پڑھنے دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو رمضان شریف آوندے تو روزے رکھنے دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو اللہ مال دے صاحب نصاب بن جائے سال تو بعد زکات دے دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو اللہ دولت مند کر دے حج دے پیسے ہو ونجے تو حج دے ونجن دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو حلال کھاون دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو ماں پیو دے نال اچھا سلوک کرنے دا حکم ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو مومن دی عزت کرنے دا حکم ہے کہ نہیں؟ کتنے پڑوسیاں دے نال گوانڈیاں دے نال اچھا سلوک کرنے دا حکم، یہ سارا قرآن حدیث بھرا پہ۔ لیکن اپنے معاشرے چ نظر مارو، اپنے وجود چ نظر مارو، اپنے گھر چ نظر مارو، کیا شریعت حضرت محمد دے کتنے احکام اساں پورے کریں اور کتنا دی نافرمانی کریں؟ تو میں آکھا پہ جڑا اتباع نہ کرے نا نبی دا حکم نہ میں اللہ سوچ آ کے فرمائے مومن نہیں۔ میرے سامنے آیت کھلی پہ یہ سنو ترجمہ دا۔ نبی پاک دے زمانے کا واقعہ پیش آ گیا، منافق دا اور یہودی دا رولا ہو گیا، آپا دی جھگڑا۔ منافق چونکہ منافق کو دے اندر دا بھیڑا تو یہ سمجھیں دا پہ رولے دا فیصلہ سنا حضرت محمد کو گھن گئے تو اس کا صحیح فیصلہ کرنا، میرا نقصان ہوئے سی اللہ جو آئی۔ یہ ان یہودی کو آدھے تھوڑے مولی کو ونجوں، حالانکہ حق تا ایدہ بندہ ہے نا جو آکھے تھوڑے نبی کو ونجوں، ساڑھے نبی کو ونجوں، لیکن آدھے تھوڑے مولوی کو ونجوں۔ اس کا کہ یار میں غیر مسلمان یہودیاں، میں آدھا تھوڑے نبی کو فیصلہ کروں۔ ہن بادل نخواستہ گیا چپ کر کے، دعا دے بیان ہوئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سنے اور فیصلہ دیتا یہودی دے حق وچ. یہ ہن اندر دا کالا انہیں اتو چپ کر کے فیصلہ سن کے ٹرے تے باہرو جلے نکلے نا تو اس نے آدھے یار حضرت عمر کو نظر ثانی نہ کراؤں چا. ہونی تو دماغ الٹا تھیا کھڑا ہے. ادھا ذہن ہے بنا کھڑا ہے کہ حضرت عمر ہے غسیل آدمی غیر مذہب والے دا نام سن کے اس نے غصہ چڑھ ویندا ہے. جیلے وہ سن سی نا یہودی ہے تو وہ میرے حق ہی فیصلہ کر دے. اس نے دماغ اتنا کام نہیں کیتا کہ عمر دی عدالت تو دنیا تے مشہور قیامت تک رامنی ہے. اس کا میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضرت عمر دی خدمت جو ہیں گئے اے جی ساڑا رول ہے فیصلہ ہے. ہوں یہودی آکھے جی میری گزارش سنو دسو بھائی اسا تھوڑے نبی کول گیا سے فیصلہ ہو گیا نہیں ایک باری تے نبی پاک نے فیصلہ یہودی آکھا میرے حق اجکار چھوڑ. حضرت عمر فرمائے سچ ایویں گل ہے. اس آگے جی ہے تو ایویں گل. آکھا اچھا تشریف رکھو بہو اتنا میں تھوڑا فیصلہ کریں نہ بیا. تو حضرت عمر اندر گئے تلوار چاہیے اور اس منافق دا سر لہا دی اور فرمایا جیندہ جیڑا محمد دا فیصلہ نہیں منیندا عمر دا فیصلہ ہے ہی. ہوں یہودیاں نے انہاں منافقین دے رشتہ داراں نے ڈنڈ پا دیتی کہ عمر بندہ قتل کر سٹا سارا بے گناہ. قتل تو تھی گیا مارا. ہوں کون منیندا اپنا جرم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے ہیں بھی عمر کو حدو قتل ہو گئے لیکن اللہ نے قرآن نازل کر کے حضرت عمر دی صفائی پیش کی تھی. اے بے ایمان نہیں اے کوڑے نہیں عمر ٹھیک کی تھی بس. لیکن قیامت تک لفظ ہو رکھے نا تاکہ ہر بندے تک لفظ پہنچ وجے جڑا محمد دا فیصلہ نہیں مندا مومن نہیں ہے صلی اللہ علیہ. فرمایا فلا وربک یہ بڑا پیار دا لفظ ہے نا. فلا وربک تیرے رب ہون دی قسم. حالانکہ ہر کہندا رب العالمین ساڈا رب نہیں تھوڑا رب نہیں لیکن اللہ پاک فرمائے فلا وربک تیرے رب ہون دی قسم میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جی حکم اللہ فرمائے لا یؤمنون مومن نہیں. پہلے فرما دیتا مومن مومن کون کیوں کس ویلے. اللہ فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر کہنا کو آپس اندر رولا ہو گئے اختلاف ہو گئے جھگڑا ہو گئے تو جب تک تیری شریعت دا فیصلہ نہ مننے مومن نہیں. کوئی رولا بھی یار مک سکتا ہے کوئی ایسی گل کوئی نہیں ہے. مذہبی اختلاف ہوندے پہ اس نو مٹاون واسطے قرآن حدیث موجود ہے ادھر گل چ کرو جی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اپنے اختلاف دے جھگڑے دا فیصل دے حکم تے سالس تائیں کو نہ منن. تے پھر مزہ ہے کہ جس ویلے تساں فیصلہ فرما دو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت تھوڑے فیصلے تو بعد دل تنگی محسوس نہ کریں. جو کچھ اللہ دے نبی فرمائے بالکل 100% ٹھیک ہے بس جی. انجھے نہیں بندہ خود ہی کھانا لگ مجھے ہاں نبی پا فرمایا تھے بلا ان کے کریں کسی نے آدھے نا ہاں خود ہی نہیں کھاننی. اے نکے چھوڑ ہوندے نا سکول شاگرد جڑے وقت سب کو نام ہے تو استاد پوچھے تو خود ہی کھانے دے نا جان چھڑا ہونے وقت اتنے کو بٹن لگو ہے پھر گل یاد آویں دی. یہ شرمندگی ہوندی ایک بندے دی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا حرج تو سمجھیں نا ساری اپنی تیرے فیصلے تو اپنے دل کوئی حرج محسوس نہ کریں
بلکہ کیا کریں؟ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر جھکا دے میں اکھی نوٹ کے تھوڑا حکم من گریں بس۔ تو اس واسطے اللہ پاک قرآن بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تسا سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو میرے محمد حق ادا کرو کہ وہ اتباع کرو۔ نبی دی فرما برداری اور نبی دی اتباع اور نبی دی غلامی، نبی دا حق کے ترے لفظ سمجھ آ گیا؟ نبی دی فرما برداری، نبی دی غلامی، نبی دی اتباع، نبی دا باقی اگلے جمعے دن انشاءاللہ۔